صافی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو جو ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہے اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ جی مریم، اس کا منطقی انجام تو وہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کو عدالت کی جانب سے ایک نوٹس ملا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا تھا کہ نوٹس میں لیا ککنا ہے لیا، تو یہ نوٹسوں سے اب یہ معاملات جو ہے وہ قابو نہیں ہونے والے۔ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر جارحانہ موڈ میں واپس آ چکی ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے 9 مئی کا جب واقعہ ہوا اور ان کے خلاف جس بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا تو پی ٹی آئی کی سیاسی قوت منتشر ہو گئی تھی۔ ان کا کارکن جو تھا انڈر گراؤنڈ چلا گیا تھا، ان کا لیڈر جو تھا یا جیل میں چلا گیا یا پھر وہ روپوش ہوئے۔ لیکن اب اس ٹویٹ کے بعد جو فوری طور پر ریئیکشن ہمیں آیا، پی ٹی آئی کی قیادت میں تھوڑا سا انتشار ہمیں نظر آیا، کچھ لوگ اس کو اون کر رہے تھے، کچھ ڈس اون کر رہے تھے، لیکن جب عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کہہ دی کہ یہ ٹویٹ بھی ان کے ہدایت پہ جاری ہوئی ہے، ان کا جو ایکس ہینڈل ہے وہ نہ ہیک ہوا ہے بلکہ جس بندے کو انہوں نے اختیار دیا ہے انہی کی طرف سے ہے، اور یہ ایک پارٹی پالیسی ہے۔ تو اس کے بعد پھر عارف علوی صاحب، مراد سعید صاحب، علی محمد، گور خان، جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں اب اس ٹویٹ کے دفاع میں باتیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا حوالہ دے رہے، جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ایسی بات کی تھی، شیخ مجیب کا انہوں نے بھی ذکر کیا تھا اور واقعی کیا ہے۔ تمام لیڈرشپ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ گزری ہے ان میں سے انہوں نے وقتاً فوقتاً سانحہ بنگال کے مختلف وجوہات بیان کیے اور مختلف توجیہات اور تشبیہات پیش کی ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک میں پہلے شخص یا پہلے لیڈر نہیں ہے جس نے اس حساس لیکن صاحب آپ جس جارحانہ موڈ کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب بھی ہمیں بہت جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کو وہاں تک نہ لے کر جائیں جہاں سے نہ آپ واپس آ سکیں نہ ہم واپس آ سکیں، تو مولانا کہاں تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر حل کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ بات چیت کے ذریعے عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کا پہلا واقعہ سیٹل ہو سکتا تھا، اس کی طرف ایک جو ہے ایک روڈ میپ ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے اس رستے کو بند کر دیا ہے۔ اور مولانا صاحب کی انٹری کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ جو ہے 9 مئی 2 ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس پہ وہ تشدد کا عنصر نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ میدان میں آنے والی ہے۔ بجٹ کے دوران وہ ایوانوں کے اندر احتجاج کریں گے، وفاقی بجٹ میں وہ بہت زیادہ رکاوٹ ڈالیں گے، اور بجٹ کے فوراً بعد عوامی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جو اس ٹویٹ کے ذریعے عمران خان صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ اپنے ورکرز کو ایک حوصلہ دیا ہے اور ان کو یہ تاثر دیا کہ اب بھی وہ حکومت سے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کے قابل ہے، تو لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے، کیونکہ بجٹ بہت سخت آنے والا ہے۔ بجٹ کے نتیجے میں لوگوں میں غم و غصہ پڑے گا، مہنگائی کی جو ہے تاثر ہے اس پہ اضافہ ہوگا، اور اس کو پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگ کیش کریں گے۔ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے۔ صافی صاحب، ہمیں کیا تیاری کرنی ہوگی؟ تیسری بار اگر مودی وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اس کو کس طرح سے لیا جائے؟ دیکھیں، تیاری تو وہی ہے کہ آپ نے جو آپ کا معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس میں اپنے بہتری لانی ہے، اپنی عسکری قوت کو سرحدات پہ منتقل کرنا ہے، آپ نے جو ہے اس پڑوسی کے حوالے سے اپنی پالیسی کو واضح کرنا ہے، اور ظاہر ہے جو مودی کی جو دوبارہ ایگزٹ پول میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں، تو
تین چار بڑے جو اس کے فیکٹر ہے وہ سامنے ہمارے آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بی جے پی کی جو ہندوتوا پالیسی ہے اس کی جیت ہوئی ہے اور ان کی جو سیاسی اجارہ داری ہے اس کو مزید تقویت ملی ہے. ان کا جو بی جے پی کے اتحادیوں نے آلموسٹ 2/3 میجارٹی حاصل کر لی ہے. دوسری جو ہے وہاں پہ اقلیت اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جائیں گی. تیسرا جو ہے اس کا اثر نریندر مودی کے واپس آنے سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ بہت برا اثر پڑنے والا ہے, کیونکہ انڈیا کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ پاکستان سے ایون بات چیت کا آغاز کرے, اور پاکستان ظاہر ہے ایک ایٹمی قوت ہے اور ان کے ساتھ ایک جو ہمارے انڈیا کے ساتھ جو ہے کمپلیکیٹڈ تعلق ہے, تو اس کے نتائج خدا نخواستہ کچھ بھی نکل سکتے ہیں اگر مودی کی یہی جو رویہ رہا ہے جو الیکشن کمپین میں ان کا ہم نے حد تک امیز رویہ دیکھا, تو اس کا نتائج کچھ اور. اکنامکس پالیٹکس جو ہے اس پہ تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے مودی صاحب تصدیق کیے, ایک بار اپنے گریبان میں جھانک لیتے. ان کا پائلٹ ہمارے پاس آیا تھا, ہم نے اگلے دن واپس کیا, اور جو ان کا ایجنٹ ہے کلبھوشن وہ اب بھی ہمارے پاس ہے. سوال یہ ہے نا کہ صوبے 160 سے زائد یونیورسٹیز کا بوجھ اٹھا سکیں گے صافی صاحب؟ دیکھیے, خیبر پختونخوا میں یونیورسٹی کا معاملہ تو آپ کے پروگرام میں ہم نے کئی دفعہ اٹھایا. وہاں پہ تو فنڈنگ کے کافی مدت سے مسئلہ ہے. اب باقی ملک کے لیے کمپریہنسو فیصلہ آیا ہے تو آپ کو حرارت فیل ہو رہی ہے, لیکن اس کے تباکن اثرات ہوں گے. پاکستان کا تعلیمی نظام پہلے سے ہی بوسیدہ اور ناکارہ ہے. اگر فنڈنگ کی یہ کمی ہوگی تو دیکھیں یہ معیار مزید گر جائے گا. آپ کی تعلیمی معیار پہ پہلے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. ریسرچ جو وہ بہت کم ہے, پہلے سے مزید ریسرچ ورک کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انفراسٹرکچر جو پروجیکٹس ہے اگر وہ ہالٹ ہوتے ہیں تو آپ کی لانگ ٹرم جو تعلیمی پالیسیاں ہے وہ اپنی جگہ پہ رک جائیں گی اور مزید تنزل کا ہم شکار ہوں گے. اور اس سب سے بڑا جو تباکن اثر ہے اساتذہ اور جو سٹاف ہے ان کی مشکلات تو کافی مدت سے ہے, لیکن اب طلبہ بھی براہ راست متاثر ہوں گے. ایک تو ان کی ٹیوشن فیس میں اضافہ ہوگا, دوسرا جو ہے ان کو جو ہے باری برکم فیسز اس میں بھی ان کا اضافہ ہو جائے گا, اور ان کی جو ریسرچ کے لیے جو اسکالرشپ وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ ایک کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کی جو پہلے سے تباہال شعبہ ہے تعلیمی, اس کو مزید تباہ و برباد کرنے کا ایک سوچی سمجھی مجھے اگر سازش کا لفظ اس کے لیے میں استعمال کروں تو بے جا نہیں ہوگا. خدارہ کسی اور چیز پہ بجٹ لگائے, آپ ترقیاتی غیر ترقیاتی بجٹ پہ کوئی چیز نکال کے اس پہ سے ان کے لیے کوئی کوٹا رکھ لے. صوبوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ تمام کے تمام یہ بوجھ آپ صوبوں پہ ڈال دے, جو اسپیشلی جو چھوٹے صوبے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے تباہ کن